بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر بدل جائے تو بس شکر کرو۔ اپنا کردار سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا؟ زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجھلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا۔ منجھلا بیٹا کو غصہ آتا ہے۔ وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ چاک کرنے گیا ہے۔ مکمل سوچیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ان تین چیزوں کو مٹا دے۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 بے حیائی، نمبر 3 سود۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عام صبح کی دھوپ میں ہی بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامرانوں کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہے مختلف۔ ان میں سے ہے ایک بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ، بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔
کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے، ایک موقع مجھے بھی دے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا، اور ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے تنکے۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ تنہائی میں انسان کو 2 چیزیں یاد آ سکتی ہیں، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لیں کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین و ایمان سے نیک اعمال کماؤ اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ سب سے بڑا نقصان مقصد بھولنے سے ہوتا ہے۔ انسان اپنا مقصد بھول چکا ہے کہ اسے عبادت کر کے واپس اپنے گھر جنت میں جانا ہے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں وکالت کرنے والوں کو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کی وکالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کسی کے کام آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ ہماری اہلیتوں کا ہمیں خود پتہ ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو مجرم بن کر نہ جاؤ بلکہ فاتح بن کر جاؤ۔ باہر کی دنیا پر اگر آپ کا بس نہیں چلتا تو نہ چلے، لیکن اندر پر تو بس چلتا ہے۔
اپنے اندر کو ایمان کی طاقت سے مضبوط رکھو۔